الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر۔ کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں یا تم سمجھتے ہو کہ صحیفوں میں تمہاری براءت لکھ دی گئی ہے؟ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ یہاں مددوں میں گری جماعت ہیں، ان قریب ان کے لشکر شکست کھائیں گے اور وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان کے ساتھ وعدے کا اصل مقام تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی آفت اور تلخ حقیقت ہے۔ آج ہماری سورہ القمر کی آیہ مبارکہ 46 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہمارے درس مبارک میں فرعون اور آل فرعون کی تباہی اور ان کی رسوائی کا ذکر کیا گیا۔ آج کی ہمارے درس مبارک کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ فرمایا کیا تمہارے کفار ان سے بہتر تھے؟ کیا جو آج کافر موجود ہیں مکہ والے، کیا یہ بہتر ہیں ان کافروں سے جو ان سے پہلے گزر چکے؟ اب اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے کفار مکہ، نہ تم مال میں ان سے طاقتور ہو، نہ تم افرادی قوت میں ان سے زیادہ طاقتور ہو، نہ تمہارے پاس مال و زر ان سے بہت زیادہ ہے، بلکہ تم سے کہیں بڑھ کر پہلے والے کفار طاقتور تھے۔ تم سے پہلے والے کفار کہیں بڑھ کر عددی تعداد میں زیادہ تھے۔ پہلے والے کافر ہر لحاظ سے بڑے مضبوط تھے، اور ان کے مقابلے میں جو حق کی علامت تھے، جیسے اوپر فرعون کا ذکر کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند ایک لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، بنی اسرائیل کے لوگ، باقی سارے قبطی فرعون کے ساتھ اور آل فرعون کے ساتھ کھڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا اکیلے ظاہری طور پر تعداد میں انتہائی کم تھے، لیکن آپ نے کفار کا ایسا ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کفار کو تباہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرما دی۔ لیکن آج تو تمہاری تعداد، تمہارا مال و زر، تمہاری دولت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں اب کیا معاملہ آگے آئے گا کہ جس میں کافروں کو ان کی تعداد کے بارے میں یاد کروایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ منظر ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا غزوہ ہے، پہلی جو جنگ ہے عالم اسلام کی اور عالم کفر کی، فرمایا جب اس کے اندر مقابلہ ہوا تو وہ لوگ 1000 کی تعداد میں اور کثیر جنگی سامان رکھنے کے باوجود ہم صرف 313 تھے، اور صحیح مسلم کی جو روایت اس میں 319 کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 315 کا ذکر ہے، لیکن زیادہ جو متفقہ روایت ہے وہ 313 کی ہے۔ باقی جو ان میں لوگ تھے وہ ان میں کچھ بچے تھے، انہیں ظاہر جہاد کی اجازت نہ ملی، تو ان کو ملا کر جو ہے وہ 319 بن گئے جو شرکائے غزوہ بدر تھے، لیکن جو لڑنے والے تھے وہ 313 تھے۔ باقی بچوں کو چھوٹی عمر تھی اس لیے انہیں جہاد کا سرکار نے ان کی اجازت نہ دی، وہ جیسے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ لوگ ابھی بچے تھے تو ان کو سرکار نے لڑنے کی اجازت آپ نے مرحمت نہیں فرمائی، تو اس بنیاد پہ 319 کہا میں نے، اور صحیح مسلم میں جو تعداد ہے وہ 319 لکھی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہاں دیکھا کہ ہم صرف 313 لڑنے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دن جو منظر دیکھا وہ بڑا عجیب منظر تھا۔ اب سامنے 3 گنا زیادہ تعداد ہے لوگوں کی، 3 گنا تعداد زیادہ ہے،
اور ادھر لوگ جو ہیں وہ 3 گنا تعداد میں کم ہیں، اور وہ لوگ جناب کھانا پینا اپنا ساتھ وافر مقدار میں لے کے آئے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو 313 ان سے 3 گنا تعداد میں کم ہیں، ان کا کیا ہے؟ سارے روزے کے ساتھ، سارے روزے کے ساتھ ہیں۔ اور سحری بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح جناب بڑے ناز و نام سے کھائی ہوئی ہے، نہیں، سحری میں کیا ہے؟ 1 کھجور کھائی اور 1 گلاس پانی کا پیا، بس۔ یہ ان عظیم مجاہدین کی سحری تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حضرت عمر بن خطاب کی روایت صحیح مسلم کی میں بیان کر رہا ہوں، متفقہ علیہ حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگنا شروع کی، اللہ اکبر، آپ نے دعا فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کی آپ کی دعا بڑی کمال تھی، آپ کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہیں، اور آپ نے اپنے ایک ظاہر ہے کہ وہ آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور نیچے اس وقت زرہ سے پہلے آپ یہ دعا فرما رہے تھے، آپ نے ایک تہبند باندھا ہوا تھا اور ایک چادر آپ اپنے اوپر جیسے لیا کرتے تھے، یہ آپ کا لباس ہوتا تھا، ایک چادر وہ دھوتی پہنتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چادر جو ہے وہ بھی انسلی ہوتی تھی، اور وہ سرکار نے اپنے اوپر آپ نے زیب تن فرمائی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے مالک، آج یہ صرف 313 ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں، اور اگر آج ان 313 کو شکست آ گئی تو مولا پھر قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے مولا پھر دنیا پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اے مولا پھر تیرے حضور قیام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ 313 ہیں، تعداد میں 3 گنا کم ہیں، اے اللہ انہیں فتح عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، آج یہ اپنی لڑائی لڑنے نہیں آئے، آج یہ اپنی ذات کے لیے یہاں پر جانے دینے نہیں آئے، اپنے قبیلے بچانے کے لیے نہیں آئے، اے اللہ یہاں پر آج یہ بھوکے بے سر و سامان اور روزے کے ساتھ آج یہ اگر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے آئے ہیں، اے اللہ تیرے دین کو بچانے آئے ہیں۔ آپ نے جب یہ دعا مانگی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار اس انداز میں دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر نیچے سرک گئی، جو آپ نے اوپر چادر آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی، وہ چادر آپ کی نیچے سرک گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہمت فرمائی، اور اس دعا کے دوران آپ کی چادر مبارک جو ہے پھر آپ نے اوپر فرمائی ان کی جو نیچے سرک گئی تھی، اور آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور جس انداز میں آپ نے اپنے رب سے مانگا ہے رب نے قبول فرما لیا ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے رب سے مانگا ہو اور آپ کے رب نے آپ کو عطا نہ کیا۔ آپ نے یہ ہوتا ہے مرید، جس کو اپنے پیر پر، اپنے ہادی پر، اپنے مرشد پر، اپنے نبی پر، اپنے رسول پر اس قدر یقین تھا کہ آج جس انداز میں میرے اور پیارے آقا، سب کے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دعا مانگ رہے ہیں، واقعی انہیں اپنے رب سے اتنی محبت ہے، اور ان کا رب ان سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت اور پیار کرتا ہے کہ یقیناً اس رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد سلسلہ جنگ شروع ہوتا ہے، اور پھر تاریخ نے محفوظ کر لیا اور لمحات کو، دنیا نے دیکھ لیا اس اسلام کے پہلے غزوہ کو، اور حق اور باطل کی یہ پہلی جنگ تھی جس کو ساری دنیا کے لوگوں نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس 313 کو رب نے کس انداز میں فتح و کامیابی عطا فرمائی تھی۔ قرآن نے پھر اس پر باقاعدہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں تم شکست کھانے والے تھے، تمہیں شکست ہونی تھی، لیکن اللہ نے بدر کے اندر تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ نے پھر مدد فرمائی، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا آسمان سے ہم نے ملائکہ کو بھیجا، جو پھر آ کر ملائکہ گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، اور ان کی شکلیں انہی بدر والوں کے ساتھ اللہ نے بنا دی تھی، اور وہ پھر آئے اور انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حق کے جھنڈے کو اور علم اسلام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، اور
جو اس کے مقابلے میں کفر تھا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیے، اسلام اپنی طاقت اور قوت خود منوا لیتا ہے۔ اسلام کے پاس یہ پاور ہے، اسلام یہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ سارے غزوات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، میں ظاہری کا لفظ بولتا ہوں جب بھی بولتا ہوں، ظاہری وصال، آپ کا وصال ظاہری ہے جو ہماری نگاہوں میں ہے ظاہری طور پر، وگرنہ تیرے اور میرے رسول پہلے بھی حیات تھے، اب بھی حیات ہیں، قیامت تک حیات میں۔ اور آپ کی جو وصال مبارک ہے ہماری زندگیوں سے کروڑ درجہ بہتر ہے۔ ایک لمحہ کے لیے وہ ایک لمحہ آپ کے اوپر آیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا جی، قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ پر طاری ہوا اور اس کے بعد دوبارہ آپ واپس اسی میں لوٹ آئے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ اس انداز میں نہیں ہوا تھا۔ آپ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد کیا تھا، آپ کا جو حجرہ مبارک ہے، جو آج روضہ رسول جسے کہتے ہیں، اسی حجرہ مبارک میں آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، اور اسی حجرہ مبارک میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے تشریف لے گئیں، اور آپ سائڈ پہ پردے میں ہو گئیں، اور صحابہ کرام نے کس انداز میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی، آتے گئے اور پڑھتے گئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آنکھیں پرنم تھی اور لبوں پر درود و سلام کے گجرے تھے، اور وہاں سے گزرتے چلے گئے اور حضور کا دیدار کرتے چلے گئے۔ یہ تھا، یہ نماز جنازہ تھی۔ نماز جنازہ ہمارا ہوتا ہے، ہم جو آپ کے غلام ہیں ان کا ہوتا ہے۔ آپ کا تو ایک سارے صحابہ فرماتے ہیں ہماری آخری جو ایک دیدار کی گھڑیاں ہمیں اللہ نے نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حاضری عطا فرمائی۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، وہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ اللہ نے انہیں شرف بخشا۔ تو قرآن پاک نے فرمایا، یہ غزوہ بدر کے حوالہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ارشاد فرمایا گیا، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب یہاں پر گری ہوئی ایک مددوں میں، اور ہمارے لوگ یہاں مدد کرنے والے ہیں، ہم مددوں میں گری ہوئی جماعت ہیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، فرمایا ان قریب ان کے لشکر شکست کھا جائیں گے، ان قریب ان کے لشکر تباہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَالسَّاعَةُ، آگے اس سے پہلے یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ حق غالب آئے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں دعا کرنا، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور اس انداز میں دعا کرنا، یہ سرکار کی سنت ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے پھر دعائیں کرو، حق کے لیے دعا مانگو اور اللہ سے مدد مانگو۔ فرمایا جب تم اللہ سے مدد مانگو گے اللہ تمہیں اپنی مدد ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، جاوید چودھری صاحب کا بہت اچھا کالم وہ لکھتے ہیں، ان کی ہر بات سے ہم متفق نہیں ہیں، لیکن جو اچھی بات ہو وہ کسی کی ہو اس کو ضرور جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ انہوں نے ایک کالم لکھا، ابھی جو یہ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، دنیا والوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا یہ طالبان کے نفس کو بدنام کر کے، تو اس لیے میں نے لفظ ایک بولا ہے، افغانستان کے مسلمان جہاں کا ہو وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا ہے، ہم بھائی ہیں آپس میں سارے مسلمان۔ تو ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی فوجیں ان کے خلاف تھی، نیٹو فورسز کیا ہیں، پوری دنیا کی جو سپر پاورز ہیں انہوں نے اپنی فوجیں وہاں بھیجی۔ دنیا کی سپر پاور اس وقت دنیا میں امریکہ ہے، وہ وہاں پہ آیا، 20 سال اس نے اتنے بے پناہ راکٹ لانچز، ایٹم بم، جو اس کے پاس لیٹسٹ قسم کی ان کے پاس جو ہے وہ تھیوری تھی، وہ ساری آزمائی انہوں نے افغانستان میں، لیکن وہ ڈٹے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ایک پیغام کی بنیاد پر۔
20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فتح و کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، تو اس جاوید چودھری نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا. اس نے کہا ان کی فتح و کامیابی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جس کے ساتھ آسمان والا خدا موجود ہو، ساری دنیا کے خدا ان کے مخالف بھی ہو جائیں، تو اگر آسمان والا خدا انسان کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا. اب ساری دنیا کے جو یہ خدا بنے ہوئے ہیں سارے ان کے مخالف تھے، ساری دنیا کے خدا ان کے مخالف تھے، ان کے خلاف تھے، لیکن آسمان والا خدا ان کے ساتھ تھا. لیکن اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے انہیں 20 سال کے بعد آزادی کی نعمت نصیب فرمائی. اور آج میں حیران ہوں، ہمارے لوگ جناب ہم بڑے بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہیں. ان کے جو نمائندے ہیں، ترجمان ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں، جو وہاں کی ان کی زبان ہے، اس زبان میں انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی، لیکن ساری دنیا کے جناب میڈیا کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ کوئی انگریزی نہیں بول رہے تھے، وہ کوئی انگلش نہیں بول رہے تھے، اپنی زبان بول رہے تھے. اور انہوں نے اپنا جو ان کا کلچر ہے، انہوں نے وہ اپنا کلچر اپنا رکھا تھا اور اس پہ بات کر رہے تھے. ساری دنیا کے ٹی وی چینلز وہاں پر فوکس کر کے بیٹھے تھے. یہ پیغام کیا تھا؟ اگر مسلمان آج بھی اللہ پر یقین رکھے، اللہ کے رسول پر یقین رکھے اور اس کی ذات پر یقین کرے، اسے دوسروں کا سہارا اور دوسروں کی زبان کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس زبان میں بولے گا دنیا اس کی طرف توجہ کرے گی. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، اب یہ کئی لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ ان کی فتح اور کامیابی اللہ کے وجود کا سبق دیتی ہے. اور یہ سبق دیتی ہے کہ ساری طاقتیں ایک طرف تھی اور اللہ کے رسول کے نام کی طاقت ایک طرف تھی. اللہ نے اپنے نام کی طاقت کو باہر رکھا. تو اس بنیاد پر اسلام جو ہے یہ وہ دین ہے جو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی پہچان خود رکھتا ہے، اپنی طاقت خود رکھتا ہے. کئی واقعات، محمد بن قاسم کو دیکھ لیں، اکیلا ایک نوجوان نکلا، 17 سالہ نوجوان. اور صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، اکیلا ایک بندہ نکلا، سارے لوگ اس کے مخالف تھے، لیکن دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر کیا فتح و کامیابی کے پرچم لہرا دیے. مقصد کیا ہے؟ اگر ابراہیم والا، اقبال نے کہا تھا کہ ابراہیم والا جو ہو ذوق پیدا، تو آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر ابراہیم والا ذوق ہو آج بھی، تو آج بھی جنت گل و گلزار بن سکتی ہے، علامہ اقبال نے کہا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں وہ ذوق نہیں ہے، وہ ذوق ابراہیمی نہیں ہے. اگر وہ جذبہ آج بھی پیدا ہو جائے اور مسلمان اگر آگ میں بھی کود جائے، اللہ اس آگ کو بھی گل و گلزار بنا دے گا. آخری آگے الفاظ جو قرآن نے ارشاد فرمائے بل الساعۃ موعدہم، فرمایا بلکہ ان کے ساتھ وعدے کا اصل مقام تو قیامت ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بڑی آفت والی اور بڑی تکلیف اور تلخ حقیقت ہے جس کے سامنے ان سب مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے والی قوتوں کو اور کافروں کو آنا ہوگا. اور قیامت والے دن ان کافروں کا جو انجام ہوگا اور دشمنان اسلام کا جو انجام ہوگا، وہ پھر دنیا میں تو نہیں، اس روز مسلمان دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا حشر اور نشر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمیشہ حق پر قائم اور دائم رکھے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.